مبسملا وحامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ برادران اہل سنت، میں نے ابھی 17 نومبر 2024 کو رات کے تقریباً 1 بجے حیدرآباد کے غیر مقلد داعی خطیب راقی فصیح الدین حیدرآبادی کی 12 منٹ 1 سیکنڈ کی آڈیو اسی کے چینل پر سنی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 8 دن کے درمیان اس نے کئی ساری آڈیوز اور ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کی ہے جو میں نہیں سن پایا، بہت مصروف تھا، اور عرض کیا تھا میں نے کہ انشاءاللہ میں سنوں گا، لیکن یہ لاسٹ ویڈیو تھی اس کی تو میں نے اس کو سن لیا۔ اس میں وہ مجھے 25-26 نومبر میں سے کسی ایک تاریخ میں حیدرآباد آنے اور آ کر عقیدے کے مسئلے پر مناظرہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ سب حضرات گواہ بن جائیے کہ میں 26 نومبر 2024 کو حیدرآباد انشاءاللہ الرحمن شام کی فلائٹ سے پہنچوں گا، اور مرکز اہل سنت شاہین باغ میں، جہاں حضور شہباز دکن مفتی مجیب علی رضوی علیہ الرحمت و رضوان کا مزار ہے، ادارہ ہے، وہیں پر اس ادارے میں فصیح الدین حیدرآبادی سے میرا مناظرہ ہونا طے ہے۔ میں آ رہا ہوں انشاءاللہ الرحمن، اور اس مناظرے میں ہماری جانب سے جو ہمارے سرپرست ہیں، صدر ہیں، وہ جانشین و شہزادے حضور شہباز دکن حضرت مولانا سہیل رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم رہیں گے انشاءاللہ الرحمن، اور بحیثیت متکلم اہل سنت و جماعت حنفی مذہب بریلوی مسلک کی جانب سے یہ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی رہے گا۔ چونکہ شیخ فصیح الدین صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو، میں ڈیٹ دے رہا ہوں، آپ ڈیٹ قبول کیجئے، حیدرآباد آئیے۔ جی ہاں، میں حیدرآباد آ رہا ہوں۔ اب دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ انہوں نے اس ویڈیو میں ان کو صرف اتنا کہنا چاہیے تھا کہ آپ 25-26 کو آئیے، تو پھر وہ غیر ضروری باتیں کہ کمپلین والی بات جھوٹی ہے، یہ بات جھوٹی ہے، وہ بات جھوٹی ہے، جی نہیں، اس میں سے کوئی بات جھوٹی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے 8 تاریخ کو پولیس اسٹیشن سے فون آیا، اور 10 کو میں جبل پور گیا، اور 11 کو بذات خود میں پولیس چوکی گیا، اور وہاں کے جو پی ایس آئی تھے ان سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے باقاعدہ کمپیوٹر پر کمپلین دکھائی کہ حیدرآباد سے فصیح الدین کے گروپ کا بندہ الگ نمبر سے آپ کے نام پر اس نے کمپلین کی ہے، اور مجھے واٹس ایپ پہ چیٹ بھی کر رہا ہے۔ تو پھر میں نے اپنی جانب سے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی جانب سے اسٹیٹمنٹ دیجئے، تو میں نے اپنا اسٹیٹمنٹ مراٹھی زبان میں اپنے لیٹر ہیڈ پر دیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اس کمپلین کی کاپی دیجئے تاکہ میں پبلک کر سکوں پبلک میں عام کر سکوں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مہاراشٹر میں الیکشن چل رہے ہیں، ماحول کافی بھاگم بھاگ والا ہے، میں آپ کو اس کمپلین کی کاپی دیتا ہوں، آپ مجھے ایک عرضی دیجئے کہ مجھے یہ کمپلین کی کاپی چاہیے۔ تو پھر میں نے اپنے لیٹر ہیڈ پر عرضی دی، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں جلد ہی آپ کو اس کمپلین کی کاپی دوں گا۔ اور کمپلین کرنے والا جماعت اہل حدیث کا بندہ ہے، اور وہ کمپلین میں یہ کہہ رہا ہے بار بار، میں یہ سارے کمپلین کی کاپی حیدرآباد لے کر پہنچوں گا، آپ نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا، میں اسے ثابت کروں گا۔ کمپلین میں وہ بندہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ کلیم حنفی سے کہو کہ وہ اپنے چیلنج کا جو لیٹر ہے وہ ڈیلیٹ کرے، اور اپنی ساری ویڈیوز جو فصیح الدین سے ریلیٹڈ ہے وہ سب ڈیلیٹ کرے۔ یہاں تک کہ لاسٹ میں اس نے ایک اور کمپلین کی کہ یہ مفتی سلمان اظہری جو دہشت گرد ہیں، ان کے یہ سپورٹر ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ سب جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو ملک کے قانون کے خلاف ہو۔ انہوں نے ناموس رسالت کے حوالے سے جو بیانات کیے تھے مسلسل، اور کسی قوم کے حوالے سے شعر کہا تھا، اس بنا پہ انہیں 8 ماہ کی جیل ہوئی۔ اس وقت تمامی مکاتب فکر کے لوگوں نے ان کے رہائی کے لیے آواز بلند کی، ان کے لیے دعائیں کی، اس میں ان کے مسلک کا یہ فقیر بھی شامل تھا۔ بہرحال میں نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ پھر مجھے پولیس والا فون کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی، تو میں نے سارا قصہ اس کو سمجھایا کہ مفتی سلمان کا مسئلہ ہے کیا۔ اب آپ دیکھیے کتنی گری ہوئی غلیظ حرکت ہے، کتنی گھٹیا حرکت ہے کہ تم بار بار پولیس والے کو پریشر ڈال رہے ہو کہ ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہو، ان کا لیٹر ہیڈ ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہو۔
اگر ایسی بات تھی تو پہلے آپ کو اپنے سارے ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کرنا چاہیے تھا، میں خود اپنے چینل سے ڈیلیٹ کروا دیتا، اور جہاں جہاں میرے جانے والوں نے اپلوڈ کر رکھے ہیں ان سے میں کہتا اس کو ڈیلیٹ کرو۔ کل ملا کر انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا اور مجھ سے ڈیلیٹ کروانے کی یہ بار بار مانگ کر رہے تھے، تو میں تو ڈیلیٹ کرنے والا ہوں نہیں۔ میں 26 تاریخ کو انشاءاللہ حیدرآباد آ رہا ہوں۔ ابھی ابھی میری شہباز دکن سے بات ہوئی، انہوں نے کہا میں بنگلور میں ہوں، حضرت ایئرپورٹ جا رہا ہوں، اور 26 تاریخ کو میں مصروف تھا، میرا پروگرام تھا، لیکن یہ بڑا کام ہے، دین کا کام ہے، بنیادی کام ہے۔ انشاءاللہ میں سارے دورے مسترد کر کے مناظرے میں حاضر رہوں گا، اور ہماری جانب سے بھی بہترین کوالٹی کے کیمراز رہیں گے، اور مدرسے کے جو اساتذہ ہیں، مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، اور دیگر جو ذمہ داران ہیں انشاءاللہ وہ بھی رہیں گے۔ یہ 10 حضرات آئیں اور باقاعدہ عقیدے کے عنوان ہی پر آپ کو خطاب کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے۔ جی ہاں، اور دوسری بات یہ عرض کرنا ہے، جو اس 12 منٹ 1 سیکنڈ کی آڈیو میں انہیں صرف اتنا کہنا چاہیے تھا کہ بھائی کلیم حنفی، آپ نے کہا تھا کہ 25 نومبر کے بعد جب آپ کے پاس ہو وقت بتائیے، میں حیدرآباد آتا ہوں، تو آپ صرف اتنا کہتے کہ 25-26 کو آئیے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی ڈالا کہ آپ نے ادے پور سے 2 منٹ کا کلپ جاری کیا۔ میرے 2 منٹ کا کلپ 18 تاریخ کے لیے تھا کہ میں 18 کو آ رہا ہوں، جس بھی غیر مقلد کے اندر دم ہو مجمع عام میں کھڑے ہو کر سوال کرے، میں جواب دوں گا، میں بھی سوال کروں گا، وہ بھی جواب دے۔ تو وہ میری بات 18 اکتوبر کے حوالے سے تھی، کیونکہ 17 اکتوبر کو میں ادے پور میں تھا اور 18 کو میں حیدرآباد آ رہا تھا۔ اور یہ بات میں نے کیوں کہی تھی؟ کیونکہ وہاں کے ایک غیر مقلد نے حضور غوث پاک کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ میرے سامنے آئے تو پیشاب کر دیں گے، تب میں نے کہا تھا میں آ رہا ہوں، غیر مقلدین آئے مجمع عام میں سوال کریں، میں جواب دوں گا۔ اور جبل پور کی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا 1.5 گھنٹہ پہلے میں جلسے میں آ رہا ہوں، تو 1.5 گھنٹہ پہلے میں نے کہا نا، وہاں تو غیر مقلدین 10-15 دن سے مناظرے کا ماحول بنائے ہوئے تھے، جلسہ نہیں کرنے دیں گے، مناظرہ کریں گے، اور 1.5 گھنٹہ پہلے مجھے فون آ رہا ہے کہ جلسے میں آپ سے سوال ہوں گا، تو میں نے کہا آ جائیے سوال کیجئے۔ جبل پور میں بھی میں نے تقریر کی، تقریر کے بعد 3-4 مرتبہ میں نے اعلان کیا کہ کوئی ہو تو سامنے آ کر سوال کرے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ بہرحال حیدرآباد میں بھی یہی ہوا۔ 18 اکتوبر 2024 کو میں حیدرآباد گیا، مرشید آباد میں میری تقریر ہوئی، میں لوٹ کر آیا۔ 20 اکتوبر کو انہوں نے 5 منٹ کچھ سیکنڈ کا ایک ویڈیو ڈال کر مجھے دعوت دی کہ آپ سے ہم مناظرہ کریں گے، آپ کے عقائد کو کفریہ شرکیہ ثابت کریں گے، اور آپ کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں یہ ہم بتائیں گے۔ جی ہاں، یہی موضوع رہے گا۔ آپ مناظرے میں ثابت کریں گے عقیدے کی تعریف کیا ہے، عقیدہ کیا ہوتا ہے، شرک کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے، اس کا اطلاق کہاں ہوتا ہے، اور جماعت اہل سنت یعنی بریلوی مسلک سے چونکہ میں تعلق رکھتا ہوں تو میرے عقیدے میں کیا کفر ہے، کیا شرک ہے، یہ آپ کو ثابت کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے بہرائچ کے نام پر راشن جمع کیا ہے اور اپنے گھر والوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کیا ہے راشن کا۔ جی ہاں، جیسے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ صفی پور کی جو بات میں نے کہی تھی اس کا سورس کیا تھا، وہ مجھے کیسے معلوم پڑی، اگر وہ غلط ہے تو الحمدللہ یہ عاجز رجوع کرنے کے لیے تیار ہے، ہم رجوع کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن مناظرہ جو عقیدے پر ہونا ہے اس میں آپ کو میرے عقائد و نظریات کو خلاف قرآن و سنت ثابت کرنا ہوگا، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں، اور جو میرے مآخذ ہیں جو میرے مستدل ہیں وہاں سے میں ثابت کروں گا کہ الحمدللہ ہمارے عقائد قرآن و سنت کے مطابق و موافق ہیں۔ تو 26 تاریخ کو میں آ رہا ہوں حیدرآباد، نومبر کی انشاءاللہ۔ ابھی 1-2 دن میں ٹکٹ بنا دوں گا، لیکن ٹائم میں نے بتا دیا، چونکہ میں شام کے وقت پہنچوں گا تو بعد نماز عشاء کا وقت سب سے موزوں وقت رہے گا، اور وہ فجر تک کارروائی چل سکتی ہے۔ کبھی کبھی مناظرے میں شرائط وغیرہ میں لیٹ فاسٹ ہو جاتا ہے، تو ایسی بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں کہ تاخیر ہو جاتی ہے۔ میں واپسی کا ٹکٹ نہیں بناؤں گا، چاہے مناظرہ 2 دن چلے، 5 دن چلے، 10 دن چلے، جب تک مناظرے کا رزلٹ نہیں آتا یہ فقیر حیدرآباد ہی میں رہے گا۔ اور جب مناظرہ مکمل ہوگا، اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی فتح عظیم ہوگی اور ذلت و خواری آپ کا مقدر بنے گی، تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ فقیر ممبئی آئے گا۔ اس کو اچھے سے آپ ذہن میں بٹھا لیجئے۔
26 تاریخ کو نومبر کی 2024 میں یہ فقیر حیدرآباد آ رہا ہے، عقیدے کے عنوان پر جو آپ نے 5 منٹ 20 سیکنڈ کی آڈیو میں ہماری جماعت کی طرف الزامات لگائے ہیں، اور اس کے بعد دیگر ویڈیوز میں آپ نے ہماری طرف الزامات لگائے ہیں، وہ آپ کو ثابت کرنے ہیں۔ جی ہاں، اور اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی جانب سے متکلم کی حیثیت سے میں رہوں گا، اور اہل حدیث جماعت کی طرف سے، جسے آپ جماعت حقہ کہتے ہیں، اس کی طرف سے متکلم اور مناظر کی حیثیت سے آپ رہیں گے، اور اصول مناظرہ کے پیش نظر ہی، ان کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی یہ ساری کارروائی ہوں گی۔ بہرحال میرا آنا طے ہے، انشاءاللہ الرحمن میں حاضر آؤں گا۔ حالانکہ میں 23 کو کلکتہ جا رہا ہوں، 24 کو ممبئی واپسی ہے میری، اس کے بعد مجھے کام تھے، لیکن میں وہ سارے کام کاج چھوڑ کر، چونکہ مناظرہ احقاق حق و ابطال باطل کے لیے ہوتا ہے، تاکہ حق بات قوم و ملت تک پہنچے، تو یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ تو اس فریضے سے سبکدوش ہونے کے لیے یہ فقیر 26 نومبر کو حیدرآباد آ رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ میں آؤں، میرا آنا آپ کو قبول ہے، اور آپ مناظرے میں بیٹھیں گے؟ مختصر انداز میں آپ بتائیے، بہت لمبی چوڑی اور کئی منٹ پر مشتمل، کئی گھنٹوں پر مشتمل آڈیو ویڈیو ڈال کر لوگوں کو اضطراب میں نہ رکھیں آپ، برائے مہربانی۔ اور دوسری بات، میں نے جو کمپلین کی بات عرض کی ہے، انشاءاللہ اس کی ساری کاپیز نکال کر، جس نے کمپلین کی ہے، جس نمبر سے کی ہے، وہ آپ کی گروہ کا ایک آدمی جو آپ کے ایما پہ سارے کام کر رہا ہے، وہ سارے ڈاکومنٹس لے کر میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ بہرحال عوام اہل سنت کو مبارکباد، قبل از وقت اور مناظرے کی فتح مبارک ہو انشاءاللہ۔ یہ فقیر، یہ عاجز سائل امام اعظم محمد کلیم حنفی رضوی فرام قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی، 26 نومبر 2024 کو حیدرآباد کی سرزمین پر جماعت اہل حدیث کے خطیب و داعی فصیح الدین حیدرآبادی سے مناظرے کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر استقامت نصیب فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔